المرء مع من احب، المرء مع من احب الی، فرمایا جو جس کی شباہت میں زندگی گزارے گا، جس لباس کو پسند کر کے زندگی گزارے گا، جس کے ساتھ جس کے طور طریقوں کے مطابق جن میں رہ سہ کے زندگی گزارے گا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب حضور فرما رہے، بتاؤ جمعے کے دن دعائیں ہو رہی، دعا کرو حوض کوثر نصیب ہو جائے، دعا کرو پل صراط سے آسانی سے گزر ہو جائے، دعا کرو حسین کے نانا ابو جان کے ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، لیکن میرے عزیزو طور طریقہ اور مزاج رنگ گھر ڈر سارے کا سارا بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گلی کے پاس سے گزرتے ہوئے، جس کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، 2 منزلہ مکان دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کجی فلانے کا، یوں نہیں کہا کہ ہاشمی کا، قریشی کا، یوں نہیں فرمایا کس کا، یہ مکان کس کا؟ کہ فلانے صحابی کا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا، آپ نے فرمایا اتنا بڑا مکان بنا لیا، کیا صاحب مکان کو مرنا یاد کوئی نہیں؟ بس یہ کہا، اس کے مکان سے آگے چلے گئے، اور جب میرے عزیزوں کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، وہاں مکان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپسی، مکان کا نام و نشان کوئی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد وہ صاحب مکان یہاں اپنے گھر کے پاس آیا تھا، آپ کی نبوت والی خوشبو کو مہکتا محسوس کرتا ہوا پوچھنے لگا یا اللہ کے نبی کا گزر ہوا تھا؟ پڑوسیوں نے کہا جی جی یہاں گزر بھی ہوا تھا اور تیرے مکان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ کہ میرے مکان کے پاس کھڑے ہوئے، کیا مجھے بلایا تھا؟ کہ نہیں نہیں، تیرے مکان کے بارے میں کچھ کہہ کے گئے تھے۔ کیا مکان کے بارے میں کہا تھا؟ کہ 2 منزلہ اتنا اونچا مکان بنا لیا، کیا اس مکان بنانے والے کو موت یاد کوئی نہیں؟ اب اس کی میرے عزیزوں ٹرانسلیشن نہیں مانگی، میرے عزیزوں اس کے بارے میں وضاحت نہیں مانگی۔ چلو جمعے میں جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے پوچھوں گا جی میرے مکان نے کیا بگاڑا؟ کیا یتیموں کو ہوا روک لی؟ کیا پڑوسیوں کے لیے راستہ روک لیا؟ فوراً سمجھ گئے مزاج نبوت کو۔ آج پورا قرآن میرے عزیزوں تیرے میرے میں موجود ہے، لیکن آج تک آپ کو مجھے قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آیا۔ قرآن پاک آپ سے مجھ سے کیا کہہ رہے؟ مصری کاری پاکستان کے اندر قرآن سنا کے چلے گئے، لیکن آج تک آپ کو مجھے قرآن کا مزاج سمجھ نہیں پتہ لگا، آج تک آپ کو مجھے قرآن کی بولی پتہ نہیں لگی۔ بس اتنا کہنا تھا، ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا، کہو میاں تیرے پاس کسی کوئی پھوڑا ہے؟ کہ کیا کرے گا؟ کہ تو دے دے۔ کسی پھوڑا لیا، کدال لیا اور اپنے مکان کی اوپر والی دیواروں چھت سمیت گرانا شروع کر دیا۔ اوپر والا مکان سارا گرایا، نیچے والا مکان بھی سارا گرا دیا۔ کیا پتہ اللہ کے نبی نے یہاں اشارہ کیا ہو کہ یہاں اشارہ کیا ہو، پورا مکان زمین بوس کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے، دیکھا مٹی کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مکان کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ صاحب مکان آیا تھا، ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ حضور کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہ اتنا کہا تھا۔ کیا مکان والے بنانے والے کو موت خبر یاد نہیں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فوراً نبوت والا دامن پھیلا دیا، فرمایا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا مکان توڑ دے، میں نے تھوڑی کہا تھا مکان گرا دے۔ اگر اس نے گرا دیا تو میری طرف سے بھی اسے پیغام دے دو، اور اسے جہاں ملاقات ہو کہنا کملی والا بلا رہا ہے، اور میرے پاس آنے سے پہلے کہہ دینا کہ بلانے کا انداز نرالا تھا، بلانے کا انداز عجیب تھا، تجھے دلا بھی رہا تھا اور اپنے کرتے کے دامن کو پکڑ پکڑ کر تجھے جنت کے محل کی بشارت بھی دے رہا تھا۔ اگر ایک بندہ کہے کہ یہ چیز صحیح نہیں، وہ کہتا اچھا پھر دکھا کتنے صحیح نہیں۔ آج تو کسی کو کہہ کے لڑائی لینا ہے۔ جب سے میں نے میرا عزیزو یہ حدیث پاک سنی، اس دل سے بھائی حبیب الرحمان اللہ کی قسم تمنا اور بڑھ گئی، یا اللہ وکیل بنا تیری مرضی، انجینئر بنا تیری مرضی، یا اللہ ڈاکٹر بنا بچوں کو تیری مرضی، لیکن اللہ میرے بچوں کو عالم ضرور بنا دینا۔ مجھے نہیں پتا اس مسجد کی اسے امامت ملے گی یا کسی اور مسجد میں امام بنے گا، لیکن یہ جب سے سنا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاس آپ کے امتی آئیں گے
آپ انہیں آب خوروں کے اندر میرے عزیزوں پیالوں کے اندر حوض کوثر پلائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت قاسم کا جن کو تب طیب طاہر لقب ملا، آپ کے بیٹے عبداللہ یہ بیٹیوں سے بڑے تھے، جب آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا پھر آپ کے تیسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو دنیا کہنے لگی ولب تردن کٹا، دنیا کہنے لگی جڑ کٹا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ پھر انا اعطیناک الکوثر، کیا میرے محبوبہ ان شرموں کو کس نے کہہ دیا آپ کا نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے تو قیامت تک تیرے نام کو بلند کر دیا۔ جتنے آسمان کے ستارے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر پلانے والے اتنے پیالے ہوں گے، آسمان کے ستاروں کو گر نہیں سکتا، قیامت کے دن اتنے حوض کوثر کے پیالے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرا محبوبہ کچھ لوگ تو تیرے پاس آئیں گے جن کو آپ پیالوں میں حوض کوثر پلائیں گے، اور کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جن کو آپ چلوؤں میں ہاتھوں میں حوض کوثر پلائیں گے، اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر پلائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جنہیں آپ اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال ڈال کے پلائیں گے؟ آپ نے فرمایا مبارک بات دے دو، وہ پانی پینے والے میری امت کے علماء ہوں گے۔ علماء کو میں پیالے میں نہیں پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ دعا کرو اللہ نسلوں میں عقلوں میں ایک تو اللہ عالم دین بنا دے، اللہ ایک تو زمین کے وارث سارے بن گئے، مکان دکان کے وارث سارے بن گئے۔ دعا کرو اللہ جل شانہ میں دین کا وارث بنا دے، نبی جی پر اترنے والی اللہ کتاب کا ہمیں وارث بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کر لیں بھائی۔ اگر ڈاکٹر بنانے میں، وکیل بنانے میں، ایف اے بی اے کرانے میں آپ انت تک کوشش کر رہے ہو، اگر پیسے سے میرے عزیزو یہ اللہ نعمت عطا فرما رہا ہے تو دعا تو بغیر پیسے کے کوئی خرچہ نہیں آتا۔ اللہ سے دعا مانگ لے اللہ میرے بچوں کو دین کی نصیحت بنتے عطا فرما، عالم بھی بنا اور باعمل عالم بنا۔ یا اللہ اس کا علم اس کے کردار، اس کے گفتار سے، اس کی سیرت، اس کے کاروبار سے، اس کے سینے کا علم ظاہر ہو سکے۔ اللہ سے مانگ لے۔ اس وقت پوری دنیا کا کفر تلا ہوا ہے، پوری دنیا کا کفر تلا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں منہ سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے بتنگڑ بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر تلا ہوا ہے۔ اگر آج پوری دنیا کا کفر ہمارے سے ایمان کی دلیل مانگ لے، بتاؤ ہمارے پاس ایمان کی دلیل کیا ہے؟ دور سے فصل کو دیکھ کے کہیں گے یہ اس کو کھاد لگی، یہ سپرے لگا، یہ پانی لگا، 50 سال کی زندگی گزر گئی، بتا تجھے ایمان اور پاکیزگی کی کون سی کھاد لگی ہوئی ہے؟ اگر کوئی قادیانی ہماری مسجد میں آ جائے اور کہے کہ میں اللہ اکبر، میں تمہارے سے ایمانیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں، قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے عقیدے کے بارے میں بات کریں گے؟ اول تو اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مسلمانوں اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، اگر کوئی یوں پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کیوں ہیں، اس کے بارے میں دلیل دے، رب اکبر کی قسم ہے اگر دلیل کے اس میں جائے گا، دلیل کے دائرے میں جائے گا تو انسان کے کافر ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ کوئی کتے اپنا بھونکنا بند کر، میں اللہ کی قسم حضور کو دلیل سے خاتم النبیین نہیں مانتا بلکہ بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے اور دلیل دینے والا بھی کافر ہے۔ اگر ہمارا مسلمان بچہ اپنے گھر میں کہ بابا اور نبی کیوں نہیں آ سکتا، آپ کہنے نہیں بھائی خاتم النبیین ہے، نہیں بابا مجھے بتائیں اور کیوں نہیں آ سکتا، وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو گیا بھائی۔ یہ ایمانیات ہے۔ اگر آپ مدارس دینیہ کے ساتھ اپنی محبت کا معیار برقرار رکھیں پھر اب قدم آگے اٹھائیں، ہمارے سے یہ نہیں چلتے۔ جب عوام الناس کا معیار اور عوام الناس کا شعور یہ ہو جائے گا کی لوڑے بنان دی اور تھوڑے نے، تو بھائی پھر تم جانو ختم نبوت کا عقیدہ جانے، صراط مستقیم کورس جانے۔ اگلی بات میرے عزیزوں اللہ اکبر، باتوں میں بات ابھی آگے آئے گی، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ 35 سال کی عمر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوتوں کی دنیا میں چلے گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو توشہ دان تیار کر کے دیتی، آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روٹی اور مزاج کے مطابق سالن تیار کر کے دیتی، آپ توشہ دان لے کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہ جبل نور، غار ثور، غار حرا۔ اب کرتے کیا تھے؟ اللہ کی تخلیق پر اظہار، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ اپنے آپ تو نہیں بن سکتے، ان کو بنانے والا مشاہدہ، ان کو بنانے والا کوئی اور، یہ سوچا کرتے، یہ عبادت ہوا کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی اترنے میں 6 مہینے باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کو خواب آیا کرتا، صبح وہ خواب سچا ہو جایا کرتا۔ نبی کا سونا اور نبی کا خواب بھی میرے عزیزو اللہ اکبر ہے، نبی کو جو خواب آتا ہے وہ بھی میرے عزیزو وحی ہوتا ہے۔ نبی کی نیند اور ہماری نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ میں سوتے ہیں، آپ کے میرے سونے سے میرا نفس، میرا دل بھی ساز ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے اٹھے اور سیدھے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھنا شروع کی، آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے کہتے رک گئے۔ یا رسول اللہ، لگتا ہے بستر سے اٹھ کے آپ آ گئے، آپ نے وضو نہیں فرمایا، لگتا ہے آپ نیند کیے ہوئے آ گئے، آپ بیدار ہو کے پاپوں پر پانی وضو کر کے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا بلال جو تیرا کام ہے وہ تو کر، میں جانوں میرا رب جانے۔ آپ نے اقامت پڑھوائی، آپ نماز پڑھنے لگے، فرمایا بلال تم نے کیا اپنی میری نیند کو اپنی نیند جیسی سمجھ لیا؟ تم سوتے ہو، تمہارے سونے کے ساتھ تمہارا دل بھی سو جاتا ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میرے دل کے اوپر جبرائیل آسمانوں سے وحی لاتا رہتا ہے۔ تمہارا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، محمد شان والا میں محمد کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 40 سال 6 مہینے 12 دن یا 4 مہینے 12 دن جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، آپ غار حرا میں جبل نور میں بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں لمبے قد والا میں نے ایک دیکھا جو آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا اقرا یا محمد۔ میں نے دیکھا، آج سے پہلے پیغام کبھی نہ سنا تھا۔ اس نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، مجھے تو ڈر لگتا ہے میں یہاں کیا ترجمہ کروں، اگر میں یوں کروں میں امی تو جس نے کہا تھا اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، غلط جملے کہے تھے، توہین امیزہ جملے کہے تھے، بس ایک مرتبہ آ کر جب کہہ دیا کہ میں بہکاوے میں آ گیا، میرے علم نے مجھے گرا کے رکھ دیا، میں ڈول گیا، میں گمراہ ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے معافی دے دو، اللہ بھی مجھے معاف کرے تو معاف کر دو۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جب بندہ توبہ کرے، ایمان اور عمل صالح کرے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جرم تھا کیونکہ قرآن کریم کو گرامر کے تابع کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا دنیا کی ساری گفتگو، دنیا کے سارے تبصرے، دنیا کی ساری گرامر قرآن کے تابع ہے، بس یہ کہنا چاہیے۔ پھر اس پر اللہ سے معافی مانگی، لیکن میرا عزیزو جن کا مزاج بالکل فنا فی الرسول بنا ہوا ہے ان کے نزدیک معافی کوئی نہیں، لیکن گنجائش اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اور اس عقیدے سے جو زبان سے نکل گیا اللہ سے معافی مانگے۔ قرآن بھی سچا میرے عزیزو، زیر زبر کے اندر قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی حرف میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی طرف تبدیل آج تک ہوا ہے، بلکہ دنیا کے سارے فنون، دنیا کے سارے علم اللہ نے سب کو علم قرآن کے تابع بنا دیا۔ یہ میرا عزیزو قرآن میرا عزیزو اپنی عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے صدقے سمجھ میں آئے گا۔ اقرا ما انا بقارئ، یوں میں ترجمہ کروں تو گستاخی ہو جائے گی، ہمارے قابل فرماتے ہیں اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ آپ نے یوں فرمایا ہوگا میں پڑھ نہیں سکتا، اس کے اندر 36 وہ آ جاتی، اندھیرا ہے روشنی ہے، یا اچانک جو الفاظ
اب بندہ کو انگلش کا ورڈ ہوتا ہے، بچے کو چھوٹا چھوٹا، یہ بڑے کو استاد جب سکھاتا ہے وہ بچہ مسکرا کے دیکھتا ہے، پڑھو کہ نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا، یوں نہیں کہا کہ میں بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ گستاخی میں آ جائے گا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے عزیزو یہ پڑھانے والے کا کمال ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سنا کہ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، پھر آپ نے یوں کر کے اپنے سینے سے لگایا، یوں کر کے دبایا، آپ نے فرمایا جبرائیل نے اپنے مجھے پروں میں لے کے اچھی طرح بھینچا، پھر دوبارہ پھر کہا اقرا، کہ میں نے فر ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، جو علم جو نور اللہ سے لے کے آئے تھے وہ محمد عربی کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اب یوں نہیں کہنا چاہیے کہ جبرائیل استاد تھا، استادی میں، تربیت میں، شفقت میں اللہ نے میرے عزیزو انڈائریکٹ معاملہ رکھا ہی نہیں ہے، معاملہ اللہ نے ڈائریکٹ رکھا ہوا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں۔ خبردار آمنا ماں ضرور ہو لیکن تربیت تو نہیں کرے گی، تربیت خدا کرے گا۔ میں نے ابا کو پہلے بلایا، پھر اماں کو بلایا، پھر دادا کو بلایا، دنیا اللہ وارث کہے گی، میں اس کا وارث بن کے دکھاؤں گا۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ تو نے حلیمہ کی بکریاں چراتے تو دیکھا، جبرائیل کو معراج کے رات پیچھے جاتے کیوں نہیں دیکھا؟ اگر حلیمہ کی بکریاں چرا رہا ہے تو جبرائیل علیہ السلام معراج کے رات فرشتوں کا سردار پیچھے رہے اور سدرۃ المنتہا پہ کہنے لگا میری یاری یہاں کی، بس آگے محمد عربی آپ جانو، آپ کا خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پڑھانے والا پیچھے رہ گیا، پڑھنے والا آگے چلا گیا۔ 5 آیتیں قرآن کریم کی جبرائیل سنا کے چلے گئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، گھبراہٹ آئی، پریشانی کے آثار آ گئے، فوراً گھر آئے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والی، سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ سب کچھ قربان کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حالت دیکھی، کوئی واویلا نہ کیا، خاموشی سے آ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا تو یوں نہیں کہا تجھے کیا لینا، تو اپنا کام کر، زملونی زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی دے دے۔ حضور کا جسم کانپ رہا تھا، قرآن کی حکمت تھی، مجھے اوڑھنی دے، مجھے اوڑھنی دے، کچھ اڑا دے۔ اماں کہتی میں نے چادر اڑائی، نبی کے ماتھے پہ پسینہ اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا، میں نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا۔ خدیجہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کملی والے بتا کیا بات ہے، آپ کو کیا ہوا؟ کہے خدیجہ ٹھہر جا بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا بتا، خدیجہ سے رہا نہیں جا رہا۔ کئی ایک لمبے قد والا آیا تھا، نورانی صورت والا آیا تھا، نورانی چہرے والا آیا تھا، مجھے یہ سنا کے چلا گیا۔ اس وقت میرے عزیزو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان زندہ تھے، جن کی عمر میرے عزیزو 100 سال کے قریب تھی، ورقہ بن نوفل۔ یہ عیسائی عقیدے سے تھے اور اتنا ان کا علم تھا، یہ زبور کے حافظ، زبور کو جاننے والے، تورات انجیل کے حافظ سے جاننے والے تھے۔ وہ کہنے لگی میرا چاچا بڑا سیاںا ہے، میں اپنے چاچے سے مشورہ کرتی ہوں، محمد اگر آپ میرے ساتھ چلو تو چاچے سے پوچھ کے نا یہ حالت کیا تھی۔ آپ علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گئے اور جا کر میرے عزیزو اللہ اکبر ورقہ بن نوفل کے پاس، سیدہ خدیجہ کے چاچا جان کے پاس گئے اور سیدہ خدیجہ نے کہا محمد لے کے آئی ہو، اللہ اکبر، کچھ حال پوچھنے آئی ہو؟ یہ حال ہے، کہہ رہا میرے پاس ایک لمبے قد والا ایسی صورت والا آدمی آیا تھا جو کہہ کے چلا گیا اقرا بسم ربک الذی۔ ورقہ بن نوفل اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کی یہ اوپر کی بھویں ان کی پلکوں کو چھپا رکھا تھا، آنکھوں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ سے کہنے لگے اے میری بھتیجی خدیجہ، یہ میرے بالوں کو اوپر کر کے ایک مرتبہ اس کا مکھڑا دکھا دے۔ تو محمد عبداللہ نہیں لے کے آئی بلکہ محمد الرسول اللہ لے کے آ گئی ہے۔ بس سنا ہی حضور کا نام، اے خدیجہ بس یوں کر کے مجھے دکھا دے۔ اماں کہتے یوں ابروہوں سے پلکوں سے یوں کر کے آنکھوں سے پلکیں اٹھائی اور حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کاش میں زندہ ہوتا، مجھے میری زندگی مہلت دیتی، جب تیری قوم تیرے اعلان حق پہ تجھے پتھر مارتی میں اس وقت تیرا ساتھ دیتا۔ خدیجہ گواہ ہو جا، اس نے اعلان نبوت کر دیا، یہ اعلان نبوت کرے گا، سب سے پہلے ورقہ بن نوفل تیرے محمد پر ایمان لے آیا۔ نام سنا لے جا اسے۔
اما کہنے لگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر لے آئی اور آپ علیہ السلام کو تسلیاں دیتی رہتی. 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا. 3 سال تک دوسری وحی کوئی نہیں. حضور اتنے پریشان, کبھی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے, اللہ کے نبی دل برداشت ہو کے کیا بات, وہ آیا دوبارہ کیوں نہیں آیا. کبھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے, کبھی خلوتوں میں, کبھی پریشان ہو جاتے. ماں تسلیاں دیتی. اماں کہتی دوسری مرتبہ وحی کے نہ آنے تک حضور نے کھانا ہی چھوڑ دیا. میں منتیں کر کے کھانا کھلایا کرتی. حضور فرماتے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میری نظر آسمان پہ چلی تو آسمانوں کے درمیان کے اندر ایک کرسی بچھا کے وہی بیٹھا ہوا ہے جو میرے پاس وحی لے کے آیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو وہی جبرائیل ہے جو کرسی بچھا کے آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام جلدی سے وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے. بعض جگہ کہتے ہیں راستے میں, اور بعض جگہ کہتے ہیں اپنے گھر چلے گئے. اور جا کر دیکھا وہ دوبارہ میں حیبت تھی, دوبارہ نہ آ جائے, ڈر کے یوں کر کے میرے عزیز ہو جس سے بھی حال ہوگا اپنے اوپر چادر لے کے لیٹ گئے تاکہ آنے والا میرے پاس سے گزر کے چلا جائے. جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا ایھا المدثر, او چادر اوڑھنے والے چادر اتار. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. او میرا محمد چادر اوڑھنے والے چادر اتار دے, میں تیرے سے تجھے اپنے آپ سے چھپانے نہیں آیا بلکہ تیری نبوت کا ڈنکا چاروں مشرق میں بجانے کے لیے آیا. کملی والے ذرا چادر اتار اور اٹھ کے کھڑا ہو, اپنے لباس کو, اپنے ماحول کو, اپنے یار کو, اپنے آس پاس کو پاک کر دے. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو چھپنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آسمان کے سورج سے زیادہ چمکنے کے لیے پوری دنیا کے اندر آ گیا ہے.